اپنی ایک باندی کو آزاد کیا، تو باندی کو آزاد کیا ثواب کے لیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے حیات ظاہرہ کے زمانے کی بات ہے، اور ذکر کیا رسول پاک علیہ السلام کو کہ میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے نانکا خاندان اخوال ماموں، یعنی اگر تو اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو تیرے لیے اجر اور بڑا ہوتا۔ یہ ہے نا کہ اپنے رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ باب کا عنوان کیا تھا پیچھے کہ اپنے رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، تو فرمایا اگر آزاد کرنے کا بھی ثواب تو ہے، لیکن اگر تو اپنے نانکے خاندان کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ بڑا اجر ہوتا۔ بسم اللہ۔ یہ ہے اپنے رشتہ داروں کو پر صدقہ خیرات کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آپ پڑھ چکے ہو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کا نام زینب تھا، وہ بڑی سخی خاتون تھی، صدقہ خیرات کرتی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ زیادہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے، دنیا کا کاروبار نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے عن زینب امرات عبداللہ ہے، یا عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ نے عورتوں کو واعظ فرماتے ہوئے فرمایا تصدقنا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت یعنی صحابیات، صدقہ کیا کرو، ولو من ہولی یہ کننا، اگرچہ اپنے زیورات بطور صدقہ دو۔ قالت، زینب کہتی ہیں کہ حضور کا یہ فرمان سن کر فرجعت الی عبداللہ، میں اپنے خاوند عبداللہ ابن مسعود کے پاس لوٹ کر آئی، تو میں نے کہا کہ انکا رجل خفیف و ذات الید، کہ آپ کے ہاتھ ہلکے ہیں، یعنی مال و دولت آپ کے پاس نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے ہمیں عورتوں کو حکم دیا قد امرنا بالصدقۃ، صدقہ کا حکم دیا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے۔ اور زینب کہنے لگی کہ اے میرے خاوند عبداللہ، آپ جاؤ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھو کہ اگر میرا صدقہ آپ کو دینا اور اولاد کو دینا اگر یہ کافی ہے تو میں ایسا کروں گی، اور اگر آپ کو دینا زیادہ ثواب نہیں تو پھر صرفتھا الی غیرکم، پھر دوسروں کو صدقہ کیا کروں گی۔ قالت، وہ زینب کہتی ہیں کہ مجھے میرے خاوند عبداللہ نے فرمایا کہ میں نہیں جاتا پوچھنے، تو خود حضور کے پاس چلی جا اور جا کر پوچھ لے، ایتی ہے انت۔ قالت، زینب کہتی ہے میں چلی گئی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس، اور ایک انصار کی اور عورت بھی وہ یہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی جو مسئلہ میں پوچھنے گئی ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے پر وہ بھی حاضر تھی، حاجتی حاجتھا، اور جو میری ضرورت تھی وہی ضرورت اس کی تھی کہ کیا اپنے خاوند کو اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی ثواب ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام قد القیت علیہ المحابۃ، حضور علیہ السلام اس وقت یہ ایسے حالت خطرے والی تھی۔ قالت فخرج علینا بلال، ہماری طرف حضرت بلال نکلے،
تو ہم نے بلال کو کہا کہ ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبر ہو کہ حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر خبر دو کہ دروازے پر دو عورتیں ہیں اور آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ کیا صدقہ اپنے خامدوں پر اور گھر کے جو یتیم بھتیجے بھانجے ہیں ان پر جو ہماری ہی زیر پرورش ہیں ان پر صدقہ کافی ہے؟ تو اور لا تخبر ہو من نحنو، مسئلہ پوچھنا یہ نہ بتانا حضور کو کہ پوچھنے والی کون ہے، یعنی ہمارا ذکر نہ کرنا، مسئلہ پوچھ کر بتاؤ۔ فدخل بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال یہ ہمارا مسئلہ پوچھنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فسالہ، تو رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ من ہما، وہ دو عورتیں کون ہیں؟ تو اب چونکہ حضور نے پوچھا ہے تو حضرت بلال کو بتانا تو فرض ہو گیا۔ تو فقالا، میں نے کہا جی وہ انصار کی ایک عورت ہیں اور ایک زینب ہے۔ تو زینب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب نام کی تو بہت ساری عورتیں ہیں، کون سی زینب؟ ایو الزیانب، زینبوں میں سے کون سی زینب؟ تو کہا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان کو جا کر بتا دو کہ اگر وہ اپنے خامد اور اپنی زیر پرورش یتیم بچوں پر خرچ کرے گی، اور دوسری خاتون کو بھی بتا دے کہ دونوں کے لیے لہما اجران، دوہرا اجر ہوگا، دوہرا ثواب ہوگا، ایک تو قرابت کا اجر اور دوسرا صدقہ کا اجر۔ تو یہ میاں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے میاں کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ ہے۔ جی، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ابو سلمہ پہلے خامد وہ فوت ہو گئے تو ان کے بچے وہ بھی ام سلمہ کی زیر پرورش تھے۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور جو میرے پہلے خامد ابو سلمہ کے بچے ہیں اور وہ میرے بھی بچے ہیں، کیا ان پر خرچ کرنے کا مجھے اجر ہوگا؟ جب کہ میں ان کو چھوڑ تو نہیں سکتی کیونکہ وہ میرے بچے ہیں، انما ہم بنیہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تیرے لیے ان کو کھلانے پلانے کا بھی اجر ہے، جو ان پر خرچ کرے گی اللہ تعالیٰ اس کا اجر تجھے دے گا۔ آفا حاصل ہوا، یہ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میری والدہ وہ نا مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ حضرت اسماء صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، تو میری ماں آئی ہے، وہی راغبتن، وہ رغبت کرنے والی ہے، یا فرمایا راہبتن، وہ ڈرنے والی ہے۔ آفا حاصلھا، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ ملاپ کروں کیونکہ غیر مسلمہ ہے نا؟ آفا حاصلھا، کیا اس سے میں ملاپ کروں؟ قال نعم، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کیونکہ والدہ ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ جی، اب یہ وہ آ گیا باب کہ صدقہ کا ثواب جو میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے اس کے ثواب پہنچنا الہ کی ہی ضمیر میت کی آئے، یعنی میت کی طرف اس ثواب کا پہنچنا،
ہاں تو وہ کھانا وغیرہ نہیں پہنچتا، کپڑا نہیں پہنچتا، یا جو صدقہ کی جائے وہ چیز نہیں پہنچتی، اس چیز کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، ایصال طعام یا ایصال ثوب، ہاں، یا ایصال ماء، ایصال لبن، دودھ بھی کبھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، فروٹ کیا جا سکتا ہے، تو ہم ایصال لبن، ایصال ماء، ایصال طعام اگر یہ کہتے تو نجدی پوچھتے کہ یہ چیزیں پہنچتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں ایصال ثواب، اور وہ ہم سے نہ پوچھو، وہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھو۔ حضور فرما رہے ہیں نعم، آئیے نا سمجھ۔ ہاں، تو یہ وہابیوں کی جہالت، ان کو بھی بتاؤ کہ جاہل ہو، اپنے اس سوال کرنے میں تم جاہل ہو۔ ہاں، ذرا ہمارا دعویٰ بھی دیکھو اور اس دعویٰ پر اپنا سوال بھی دیکھو کہ ہمارا دعویٰ ہے ایصال ثواب کا، آپ سوال کر رہے ہو ایصال طعام کا، تو یہ تو جہالت ہے تمہاری، تمہیں ہمارا دعویٰ ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اگر ایصال ثواب پوچھتے ہو کہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، تو وہ مسلم دیکھ لو، وہ بخاری دیکھ لو، ترمذی دیکھ لو، سیاستہ کی کوئی کتاب دیکھ لو، وہ تمہیں حضور کا فرمان مل جائے گا کہ ثواب پہنچتا ہے۔ ہاں جی، اچھا ٹھہریے، تھوڑا سا علامہ نووی کا نظریہ بھی دیکھ لو۔ علامہ نووی کا نظریہ اسی حدیث پر، کالم ایک ہے، پہلا کالم، اور اس کی سطر 9، اوپر سے ہماری کتابوں پر 9ویں سطر ہے، نیچے ہے نا، قولہ افلح اجران، اس کی نیچے والی سطر، وفی ھذا الحدیث، ملا ہے نا آپ سب کو، ان الصدقۃ عن المیت تنفع المیت، کہ صدقہ میت کی طرف سے کیا جانا وہ میت کو تنفع المیت ویصل ثوابها، اور اس کا ثواب یصل پہنچتا ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء، اور اس پر علماء کا تو مخالف جو علماء ہیں نا، جب ثواب کا نفع دینا، ثواب کا پہنچنا، یہ علماء کا اجماع ہوا، تو مخالف کون ہوئے؟ الوہابیۃ قوم، جی، وَكَذَلِكَ اجمعوا علی وصول الدعاء، اور اسی طرح علماء کا اجماع ہے کہ جو دعا مانگی جائے اس دعا کا بھی فائدہ ان کو پہنچتا ہے، دعا کا بھی
تو ہم جو ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں تو اس میں آخری کام کیا ہوتا ہے؟ اور اس دعا میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس کی قبر کو روشن فرما، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یہی کہتے ہیں۔ تو یہ تنفع المیت تھا۔ ہاں، کافر یا منافق کے لیے ہزاروں دعائیں کرتے رہو اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس کے لیے ہزاروں صدقے کرتے رہو اس کو ثواب نہیں پہنچتا، ثواب پہنچتا ہے صرف مومن کو۔ تو جو کہتے ہیں ہماروں کو تو نہیں پہنچتا، تو ان کے مرنے والے کون ہو گئے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ منافقوں کو ثواب نہیں پہنچتا، ہاں بے دینوں کو ثواب، ہاں ایمان والوں کو ثواب، اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اب مخالف تو جہلاء ہی ہوں گے۔ دعا وقضاء الدین، اسی طرح اگر کوئی مقروض مرا تھا، قرضہ ادا نہیں کر کے مرا، پس ماندگاں اس کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گا، اس کو قرضہ کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ بالنصوص الواردۃ فی الجمیع ویصح الحج عن المیت، اسی طرح اگر میت حج کیے بغیر فوت ہو گیا، پیچھے حج بدل کر دی گئی اس کے نام کی، تو اس کا حج بھی صحیح ہوگا، قبول ہوگا۔ اذا کان حج الاسلام وقضاء اذا اوصى بحج التطوع على الاصح عندنا، واختلف العلماء في الصوم اذا مات وعليه صوم فالراجح جوازه عنه۔ ہاں اگر اس کے ذمہ روزے تھے، اگر پسماندگاں اس کے روزے رکھتے ہیں تو راجی اور صحیح بات یہ ہے کہ روزے بھی ادا ہو جائیں گے اس کی طرف سے۔ للاحادیث صحیحہ فیہ والمشہور فی مذہبنا، یہ مذہبنا سے مراد یہاں شوافع ہیں۔ شوافع کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جو مشہور ہے، ان قراءۃ القرآن لا یصلہ ثوابها، کہ قرآن کی قراءت کا ثواب ان کو نہیں پہنچتا۔ وقال جماعۃ من اصحابنا، لیکن نبوی کہتے ہیں کہ ہماری ہی جماعت کے یعنی شوافع کے علماء کہتے ہیں کہ یصلہ ثوابها، قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ وبہ قال احمد بن حنبل، احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَسَائِرُ الطَّاعَاتِ فَلَا تَصِلُهُ عِندَنَا وَلَا عِندَ الْجَمْهُورِ وَقَالَ احمد، اور امام احمد کہتے ہیں کہ نمازوں کا ثواب بھی پہنچتا ہے، ثواب الجمیع کالحج۔ جی اگلا باب جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور ہر اوپر والے باب میں ہے کہ ہر صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو جب ہر نیکی صدقہ ہے تو ہر نیکی کا ثواب پہنچتا ہے۔ جی ہاں، معروف نیکی، ہر نیکی صدقہ ہے۔ جی قال أوليس قد جعل الله لكم ما تستغفرون به وإن بكل تسبيحة أو صدقة بتسبيح أن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صدقة وفي كل رياضكم صدقة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي أحدنا شربته ويقول له فيها أجر قال رأيت لو ودعا في حرام كان عليه فيها وزر وكذلك إذا ودعا في الحلال كان له وزر. سنیے، ابو اسود دیلی عن ابی ذر، حضرت ابو ذر سے، ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، یہ حدیث نا پیچھے بخاری میں آپ پڑھ چکے ہو کہ غریب صحابہ کرام وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ذہب احد الدثور، کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ آگے نکل گئے بالاجور، ثواب میں، یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن یتصدقون، وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے زائد مالوں سے، تو ہمارے پاس وہ مال نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں، وہ زیادہ ثواب لے گئے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی کہ ما تصدقون بہ، کہ تم بھی اس کا صدقہ کر سکتے ہو، تم بھی اس کا صدقہ کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا انا بکل تسبیحۃ صدقۃ، کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ تسبیحہ سبحان اللہ کہنا، کل تکبیرۃ صدقۃ، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ کل تحمیدۃ صدقۃ، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقۃ، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقۃ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ بلکہ فرمایا کہ تم جب اپنی بیوی کے قریب جاتے ہو تو اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا کرنا بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اپنی بیوی کے پاس جانا یہ تو ایک اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے، تو کیا اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہی عمل کسی غیر سے کرو، یعنی بدکاری زنا، تو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا جی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا جتنا غیر کے ساتھ کرنے سے گناہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس جانے سے اتنا ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام، کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل حرام کاری والا کرتا ہے، اکان علیہ فیہا وزر، تو اس پر وزر ہوگا۔ یہ وزر بوجھ، گناہ بھی بوجھ ہی ہوتا ہے نا۔ اور وزیر، وزیر کا کیا معنی ہے؟ بوجھ اٹھانے والا، اور گدھے بوجھ نہیں اٹھاتے، انسان بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگر انسان ہے وزیر تو وہ انسان بوجھ اٹھانے والا ہے، اور اگر صرف شکل انسانی ہے، کام کھوتوں والے ہیں، تو وہ وزیر کیا ہوگا؟ ہاں، تو یہ سب حمور اہلی ہیں، حمور اہلی یعنی پالتو گدھے، حمور فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ، فرمایا جتنا حرام میں گناہ ہے، حلال میں اتنا ہی اجر ہے، اتنا ہی ثواب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور ہر صدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ جی چلو۔
اگلی حدیث میں اور زیادہ وضاحت ہے، وہ ہے پڑھو. ہاں ٹھیک ہے. جی عبداللہ بن فروخ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کتنی بڑی فقیہہ ہیں. تقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ بندہ جو ہے نا ہر بندے کے 360 جوڑ ہیں. 360 یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، اسی طرح ہر انگلی میں یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے. یہ کتنے جوڑ ہیں؟ 360. اور فرمایا کہ چونکہ 360 جوڑ ہیں نا، اور ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا بندے کا یہ روزانہ لازم ہے. یعنی 360 صدقے کرنا روزانہ یہ لازم ہے. تو اب 360 صدقے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ من کبر اللہ، جس نے اللہ اکبر کہا، حمد اللہ الحمدللہ کہا، حلل اللہ لا الہ الا اللہ کہا، وسبح اللہ سبحان اللہ کہا، اور واستغفر اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، وعزل حجرا عن طریق الناس، راستے پر پتھر پڑا تھا، کوئی بندہ گزرتا تو اس کو پتھر سے چوٹ آ سکتی تھی، اس نے راستے سے پتھر ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتن، یا کوئی کانٹا یا ٹہنی کانٹوں والی پڑی تھی، کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی تھی، اس نے وہ ٹہنی ہٹا دی. او عظمن، یا ہڈی پڑی تھی راستے پر اور ہڈی کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو سکتی تھی، اس نے وہ ہڈی راستے سے ہٹا دی. و امر بمعروف، نیکی کا حکم دیا، نہی عن منکر، کسی کو برائی سے روکا. یہ سارے صدقے ہیں، یہ سارے صدقے ہیں. اور یہ ان 360 صدقوں کا جو ہر ہڈی کی طرف سے اور ہر جوڑ کی طرف سے ضروری ہے، تو یہ سارے صدقے ہو جاتے ہیں. اور فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ، اور جو بندہ یہ کام کرے گا یعنی 360 صدقے دے گا، وہ ایسے چلے گا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا. زحزح نفسہ عن النار، اس نے اپنے آپ کو آگ سے دور کر لیا. ابو توبہ کہتے ہیں کہ اس پیچھے تھا نا یمشی، کہ وہ ایسے چلے گا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے دور کر لیا. تو کبھی یوں کہا جاتا تھا یمشی کی بجائے یمسی، یعنی اس نے شام ایسے کی، کیونکہ دن کو یہ کام کرتا رہا نا، تو شام کا وقت جب آتا ہے تو وہ بندہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کام صدقہ ہیں، اور صدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. جی اچھا، یہ دیکھیے کہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا،
تو یہ نہیں کہ وہ ہمارا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جو ایصال ثواب کرتا ہے، اگر ایک کو کرے تو اس کو ایک کا ثواب مل جاتا ہے، اگر 100 کو کرے تو، اگر 1000 کو کرے تو، اور اگر حضور کی ساری امت کو ایصال ثواب کرے تو سمجھیں؟ تو ایک آدمی اگر صبح اٹھے اور نیت کر لے کہ یا اللہ آج جو نیکی مجھ سے تیری توفیق سے ہو، میں وہ نیکیاں تیرے محبوب کی ساری امت کے لیے ایصال کرتا ہوں، تو پھر ہر نیکی پر تو اس کو نہیں نہ ہوگا۔ یا شام کے وقت کہے یا اللہ آج میں نے جتنی نیکیاں کی میں تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تو اپنا پلڑا بھی اس نے جھاڑ تو نہیں دیا، کتنا زیادہ ثواب لے لیا، اور کتنی اعلیٰ تجارت ہے یہ۔ اور اپنے ماں باپ کے لیے خاص ایصال ثواب کرے، اپنے آباء و اجداد، امہات جدات، کسی کی اولاد، اعزا اقارب، ان سب کے لیے ایصال ثواب کرے، تو یہ ہے مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ جی یہ ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے، کیونکہ مومن کون ہے؟ جو سب کو نفع پہنچائے۔ تو یہ نفع کتنا بڑا نفع ہے جو حضور علیہ والسلام کی امت کو پہنچے گا ایصال ثواب سے، اور بندے کو اس کو اپنا کتنا فائدہ ہوگا، اور فائدے سے روکنے والا دشمن ہے شیطان، اور شیطان کی ذریت ہے نا، من الجنات ہے نا، ذریت شیطان کی، وہ صرف جن تو نہیں ہے نا، والناس بھی ہے نا، وہ روکنے کی کوشش کرتے کہ نفع نہ ہو ان کو۔ جی جی بڑی قال قيل له أرأيت أن لم يستطيع قال يأمر بما أوتي بالخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك للشر وإنه ما صدق۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام ان لم یجد، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا صدقہ کرے؟ یا تعمل و بیدہ، فرمایا وہ اپنے ہاتھوں سے عمل کرے، فینفع نفسہ، اپنے آپ کو بھی نفع دے، اور یا تصدق، اس میں سے کوئی صدقہ بھی کرے۔ تو عرض کیا گیا کہ ارأیت ان لم یستطع، اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کام نہ کر سکے تو فرمایا یعین ذل حاجات، وہ کسی حاجت مند کی مدد کر دے۔ ہاں، ایک آدمی کام کر رہا تھا نا، اور وہ کام بھاری ہے، اس سے کام نہیں ہو رہا، ہمیں اس نے بلایا ہی نہیں، ہم اس کی مدد کے لیے چلے گئے، تو یہ صدقہ ہے۔
یعین ذی الحاجت الملحوف، ملحوف یعنی جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے۔ اور قیلا کہا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام ان لم یستطع، اگر کوئی آدمی کسی حاجت مند کی مدد بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا یامر بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے دے، اور معروف فرمایا یا خیر فرمایا، راوی کو شک ہے۔ عرض کی گئی اگر حضور یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا یمسک عن الشر، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، شر سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ جی پڑھیے۔ یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد، ہر روز جب بھی صبح کرتے ہیں لوگ تو ملکان ینزلان، دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو ممسکن، جو بخیل ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا تو اس کو تالفن، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ یعنی فرشتے خرچ کرنے والوں کے لیے زیادتی کی دعا کرتے ہیں کہ ان کو مال زیادہ ہو، اور جو کنجوس ہیں ان کے لیے تلف اور مال کے ضائع ہونے کی دعا کرتا ہے۔ جی یہ حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں صدقہ کر لو، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آدمی اپنا زکوٰۃ صدقہ کا مال لے کر چلے گا، اور جس کو دینا چاہے گا نا وہ کہے گا کہ اگر کل شام کو آتا تو میں لے لیتا، آج تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ آدمی جو زکوٰۃ اور صدقہ لے کر نکلا ہے کوئی زکوٰۃ کو قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا نا تو اس وقت مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی مال لینے والا، اور یہ حضور علیہ السلام نے جو آئندہ مستقبل کی خبریں دی ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ما کانا و ما یکون کی دلیل ہے۔
چلو وَيُرَى الرَّجُلُ واحد یلوزنا، یہ بھی حضور علیہ السلام نے آئندہ کی خبر دی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ لا یأتین علی الناس زمان، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ یطوف الرجل فیہ بالصدقہ من الذہب، کہ آدمی سونا لے کر نکلے گا زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے، پھر لا یجد احدا یاخذھا، کوئی آدمی لینے والا نہیں پائے گا۔ اور ایک دور ایسا ہوگا کہ ایک آدمی دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے 40 عورتیں ہیں، اور یہ 40 عورتوں کا یہ ایک اکیلا سہارا ہے۔ من قلت الرجال بکثرت النساء، کیونکہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ خبریں حضور علیہ السلام نے دی ہیں۔ چلو زمین جو ہے نا عرب کی، مروج، مرج کی جمع ہے، یہ باغیچے اور گھاس والے جو کیا ہوتے پلاٹ، ہاں جی، اور انہارن، نہریں جاری ہو جائیں گی جی۔ اللہ نہیں، یہ افلا نہیں ہے، افلازا کابدہا، افلاز یہ فلزن کی جمع ہے، ہاں جگر کے ٹکڑے۔ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہیں نا، یہ زمین نکال دے گی ان کو، باہر نکال دے گی۔ یہ وہ خبریں ہیں جو رسول پاک علیہ السلام نے آئندہ آنے والے وقت کی ذکر کی ہیں۔ ہاں جی، افلازا کابدہا، اپنے جگر کے ٹکڑے زمین باہر نکال دے گی، سونے چاندی ستونوں کی طرح نکلے ہوئے ہوں گے یہ۔ ہاں جی، امثال الاستوان، استوان ستون، ہاں جیسے ستون ہوتے ہیں اس طرح کا سونے کا ستون زمین باہر نکال دے گی۔ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ، ایک قاتل جس نے کسی کو مال کے پیچھے قتل کیا تھا، وہ کہے گا کہ اس سونے کے پیچھے میں نے قتل کر دیا۔ ایک آدمی جس نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، وہ کہے گا وہ اس سونے کے پیچھے میں نے اپنا ہاتھ کٹوا لیا۔ یعنی ان کو افسوس ہوگا کہ اب مال اتنا آ چکا ہے، ہمیں کیا ضرورت تھی چوریاں کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت تھی کسی کو مارنے کی۔ فَيَقُولُ هَذَا قَطَعْتُ رحمی، کوئی آدمی جس نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے جھگڑے کیے تھے، وہ کہے گا وہ اس مال کے پیچھے میں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لی۔ وَيَجِيءُ السَّارِقُ، چور آئے گا، وہ کہے گا اس مال کے پیچھے قطعت یدی، میرا ہاتھ کاٹا گیا۔
ثم یدعونہ، پھر وہ اس سونے کو پڑا رہنے دیں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا کہ ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں اس کو اٹھانے کی۔ فلا یأخذون منہ شیئا، ہاں اس میں سے کچھ بھی لیں گے نہیں۔ یہ خبریں حضور علیہ السلام نے پہلے دے دی ہیں۔ ہاں جی، یہ حضور علیہ السلام کے علم ما کان و ما یکون کی دلیل ہے۔ ہاں جی، ہاں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے نا اپنی پاکیزہ کمائی سے، کیونکہ حرام تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا مگر طیب کو۔ تو جب آدمی تھوڑا سا پاک مال سے صدقہ کرتا ہے تو الا اخذہ الرحمن بیمینہ، اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اگر ایک کھجور ہونا جو صدقہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، تربو ربا یربو، یعنی بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اور وہ بڑھتی ہے کھجور فی کف الرحمن، اللہ کے مبارک ہاتھ میں، حتیٰ تکون، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور صدقہ وہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ لیتے ہو اور اس کو پالتے ہو تو وہ بڑا گھوڑا بن جاتا ہے، یا اونٹ کا چھوٹا سا بچہ، فصیل اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں، اور فلو وہو گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں، کہ اونٹ کا چھوٹا سا بچہ لیتے ہو اور پال کر اس کو بڑا اونٹ بنا دیتے ہو، تو اسی طرح تمہارا صدقہ ایک کھجور ہوگی، چھوٹا سا صدقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ یعنی مومنوں کی چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کر دے گا، اور کافروں
کون سی حدیث؟ ہاں جی اچھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، یہ ایھا سے پہلے یا حرف ندا معذوف ہے، اے لوگو، ان اللہ طیب، یہ جو ہے نا ایھا، کیا ایھا، جب منادا ہوتا ہے نا معرف باللام، جب منادا معرف باللام ہوتا ہے تو پھر حرف ندا اور منادا کے درمیان ایھا لایا جاتا ہے، اور اگر منادا معرف باللام نہ ہو تو پھر ایھا لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے یا راجولو، یا راجولو، تو اب راجل پر الف لام نہیں تھا، اور اگر ہو الراجل، کیا ہو، تو اب کیا کہے گا، یا ایھا الرجل، جب انسان ہے یا انسانو، اور اگر انسان پر الف لام آ جائے الانسان، پھر کیا ہوگا، یا، اور پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایھا کو رہنے دیتے ہیں اور یا حرف ندا کو معذوف کر دیتے ہیں، لیکن وہ لفظوں میں معذوف ہوتا ہے، معنی میں موجود ہوتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ وہ کیا ہے، ایھا کیوں ہے کہ النبی جو معرف باللام تھا اور ایھا ذکر کیا اور یا حرف ندا معذوف ہے، اسی لیے ترجمہ کیا ہے، آپ پر سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، تو اے وہ یا کا معنی ہے اور یا معذوف ہے ایھا کی وجہ سے، یہاں بھی وہی ہے کہ ہے نا کہ ایھا الناس، اس سے پہلے یا حرف ندا معذوف ہے، ایھا الناس ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے اور نہیں قبول کرتا مگر پاک کو، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا انہی چیزوں کا جن کا حکم دیا اپنے رسولوں کو، اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، فقال، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الرسول، الرسول پر الف لام آیا نا تو پھر ایھا آ گیا حرف ندا اور منادا کے درمیان، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اپنے رسولوں کو دیا اور یہی حکم اپنے ایمان والے رسولوں کے امتیوں کو دیا، واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو جاننے والا ہوں، اور دوسرے مقام پر یا ایھا الرسول، رسولوں کو حکم دیا اور ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاک چیزیں کھاؤ، پاک کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ لمبا سفر کرے، لمبا حج پر جا رہا ہے، عمرے پر جا رہا ہے، کمائی حرام کی ہے، کمائی حرام کی ہے، حج پر جا رہا ہے، عمرے پر جا رہا ہے، یطیل السفر، سفر بڑا لمبا کر رہا ہے، اشعثا، نہانے کا موقع نہیں، غبار آلود ہیں بال، پراگندہ بال، غبار
آلود بال. یہ یمد یدہ الی السماء، لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. نواز شریف، شہباز شریف. یمد یدہ الی السماء. شہباز شریف کہہ رہا تھا یہ جو ہمیں قرضہ مل گیا ہے نا، حاجی ثناء اللہ گیا ہے اور اس نے حرم میں دعائیں مانگی ہیں اور یہ اس کی دعاؤں سے ہمیں قرضہ مل گیا. حاجی ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ. یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام، کھانا حرام، مشربہ حرام، پینا حرام، ملبسہ حرام، سوٹ حرام، اور غذی بالحرام، غذائیں اس کو حرام کی ملی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بے دینوں کی دعا کیسے قبول ہو گئی، یا ایسے لوگوں کی عبادت کیسے قبول ہوگی. عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں پاک کھانے والوں کی، حلال کھانے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضور ہمارے علاقے میں اس مسئلے پہ تھوڑا تنازع چل رہا ہے. وہ ایک ذات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حرام کمانے والا کسی حلال کمانے والے سے ادھار لے کر حج پہ چلا جائے اور واپس آ کر اپنی حرام کمائی سے اسے واپس کر دے تو اس کا حج ہو جائے. یہ جو ہے نا ہیلا، یہ ہیلا لکھا ہے اس وجہ سے کہ ادھار لے لے حلال کمائی والے سے، حج کر لے تو واپس آ کر ادھار تو دینا ہی ہے اس نے، تو چونکہ حج اس نے حلال کمائی سے کیا ہے تو اس کا جو فرض حج ہے نا وہ ادا ہو جائے گا. لیکن بات اصل یہ ہے کہ حج کر کے آیا تو گناہ معاف کروا کے آیا، پھر وہ قرضہ حرام سے ادا کرے گا تو کیا ہوگا، تو گناہ تو پھر آ گئے. یعنی حج مقبول تو تب ہوتا ہے نا کہ گیا تھا تو اور تھا، آیا ہے تو اور، پھر ساری زندگی وہ حرام سے بچتا رہے. جی اچھا، آگے باب ہے کہ الحث علی الصدقہ، کہ صدقہ ضرور دیا جائے، اس پر شوق دلانا. اگرچہ آدھی کھجور یا آدھی کھجور بھی نہیں ملتی تو پاکیزہ بات کر کے، پاکیزہ کلمہ بول کر، اور یہ جو صدقہ ہے یہ حجاب من نار، جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گا، یعنی جہنم کی آگ سے بچانے والا ہوگا مسلمان کو. جی اگرچہ آدھی کھجور دے کر بے شک تمرۃ فلیفعل، تو ایسا کرے. یعنی جو تم میں سے اپنے آپ کو آگ سے چھپا سکتا ہے، یعنی آگ سے بچا سکتا ہے، تو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ دے کر تو فلیفعل، چاہیے کہ وہ ایسا کرے. کیونکہ صدقہ جو ہے نا حلال کمائی سے، صدقہ خیرات کرنے سے انسان آگ سے اللہ کے فضل سے بچ جاتا ہے. جی تلقى وجهه.
وزاد فيه ولو بكلمة طيبة فقال إسحاق قال الأعمش عن ابن مرة كيس. جی رسول اللہ علیہ السلام نے عدی بن حاتم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، حضرت عدی صحابی رسول ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے گا قیامت کے دن، اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بلکہ بندہ اپنے اللہ کی کلام سمجھے گا، اور فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، دائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہے، آگے دیکھے گا آگ، پیچھے دیکھے گا تو آگ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، بائیں طرف دیکھے گا تو فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، مگر جو عمل آگے بھیجے ہیں نا وہ نظر آئیں گے، دائیں دیکھے گا تو ما قدم، جو عمل آگے بھیجے ہیں وہ نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا تو اپنے عمل نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو نہیں دیکھے گا مگر آگ، اپنے سامنے چہرے کی سمت، اور فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، اے لوگو آگ سے بچ جاؤ اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے۔ اور اگلی روایت میں اتنا زیادہ ہے وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگرچہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور کلمۃ طیبۃ سے مراد ہر پاکیزہ بات، اچھی بات، جس میں امر بالمعروف بھی آ گیا، نہی عن المنکر بھی آ گیا۔ جی یہ محمد بن المثنى انشاءاللہ کا اب ترمذی شریف۔